سیفی وائس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ شیخ مجیب الرحمن 17 مارچ 1920 کو ضلع فرید پور میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں اسلامیہ کالج کولکتہ سے تاریخ اور علم و سیاسیات میں BA کیا۔ طالب علمی ہی کے زمانے میں انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ 1943 میں 1947 تک وہ کل ہند مسلم لیگ کی کونسل کے رکن رہے۔ 1945 اور 1946 وہ اسلامیہ کالج کے یونین کے جنرل سیکرٹری رہے۔ 1946 میں بنگال اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1947 میں پاکستان بننے کے فوراً بعد مسلم لیگ سے استعفیٰ ہو کر پاکستان مسلم اسٹوڈنٹ لیگ قائم کر کے اردو کی مخالفت کرنا اس بات کو ظاہر کر دیتا کہ شیخ مجیب الرحمن شروع ہی سے مسلم قومیت کے بجائے بنگالی قومیت کے علمبردار تھے، اور انہوں نے مسلم لیگ کے بہت سے دوسرے رہنماؤں کی طرح مسلم لیگ کا ساتھ محض اس لیے دیا کہ وہ اس زمانے میں مقبول تحریک تھی اور اس میں شامل ہو کر اقتدار حاصل کیا جا سکتا تھا۔ شیخ مجیب الرحمن اپنی انتہا پسند سرگرمیوں کی وجہ سے کئی مرتبہ گرفتار ہوئے۔ 1949 میں ان کو ڈھاکہ یونیورسٹی سے نکال دیا تھا اور 3 سال جیل میں رہے۔ اس کے بعد 1958 اور 1959 میں ایوب خان کے دور اقتدار میں رہے، پھر اگرتا سازش کے الزام میں مئی 1967 میں گرفتار ہوئے، لیکن فروری 1969 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے بعض سیاسی رہنماؤں کے دباؤ ڈالنے پر ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ ستمبر 1970 میں جب پاکستان کے عام انتخابات ہوئے تو شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ نے بے مثال کامیابی حاصل کر کے مشرقی پاکستان کی نمائندگی کا آئینی حق حاصل کر لیا اور پاکستان کا نیا آئین 6 نکات کی بنیاد پر بنانے کا اعلان کیا۔ جب صدر یحییٰ خان نے دستور ساز اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کیا تو مارچ 1971 میں شیخ مجیب الرحمن نے عدم تعاون کی تاریخ شروع کر دی، جس کی وجہ سے 25 مارچ 1971 کو فوج نے ان کو گرفتار کر لیا اور مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی شروع کر دی۔ ستمبر 1971 میں جب یہ کارروائی ناکام ہو گئی تو ڈھاکہ میں پاکستانی فوجیوں نے مجیب الرحمن کی حمایت میں لڑنے والے بھارتی فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو 8 جنوری 1972 کو مجیب الرحمن کو رہا کر دیا گیا اور وہ لندن اور دہلی کے راستے 10 جنوری کو ڈھاکہ پہنچے اور 12 جنوری کو انہیں بنگلہ دیش کا وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔ ان تمام اسباب نے بنگلہ دیش میں ایک بار پھر سے بے چینی کی لہر دوڑ دی اور عوامی لیگ اور مجیب الرحمن کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ مجیب الرحمن نے اس بے چینی کو سختی سے دبانا چلایا۔ دسمبر 1974 میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا اور آئینی حقوق معطل کر دیے گئے۔ آئین میں بھی کئی ترمیمیں کی گئیں، ملک میں صدارتی نظام نافذ کر دیا گیا اور جنوری 1975 میں شیخ مجیب الرحمن صدر ہو گئے اور محمد منصور علی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمن نے ان ترمیموں کے ذریعے سارے اختیارات خود حاصل کر لیے۔ بنگالی جو فطرتاً جمہوریت پسند واقع ہوتے تھے اس جبر و استبداد کو برداشت نہیں کر سکے اور فوج نے بغاوت کر کے 15 اگست 1975 کو مجیب الرحمن کو ان کے اہل خانہ کے سمیت قتل کر دیا۔ صرف ان کی 2 بیٹیاں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ زندہ بچی جو مغربی جرمنی میں تھیں۔ شیخ حسینہ واجد بعد ازاں ملک کی وزیر اعظم بنی۔ سامعین، آج کی یہی تھی چھوٹی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔